کی کیا تک ہے؟ لیاقتآباد تیرے باپ نے خرید لیا ہے؟ کتنے پیسے دیے تھے؟ صبر کر. اور ذرا اس طرف ایک منٹ. ڈی سی صاحب جاوید حنیف صاحب، ایک بات کہتا ہوں اللہ پر بھروسہ کر کے، اتنی جرت ہے یہاں اسٹیج پر آ میرے ساتھ بات کر، ادھر آؤ. اور کہتے ہیں تو میں سارے مجمع کو یہاں چھوڑ کر اللہ کے بھروسے پر میں اکیلا آتا ہوں تیرے پاس. تو بھی اپنی فوج کو پیچھے کر، میں بھی اپنی فوج پیچھے کرتا ہوں. ایک منٹ، میں بھی اپنی فوج پیچھے کرتا ہوں، تو بھی پیچھے کر. آؤ بات کرو، آؤ بات کرو مجھ سے. ڈی سی صاحب کیا تکلیف ہے؟ کتنے میں لیاقتآباد خریدا تھا؟ تمہیں ضلع کا ڈی سی بنایا گیا یا تم ضلع کے باپ بن کر کے آئے ہو؟ تیری باپ کی جگہ تھی کہ تم پائے صاحبوں کو جلسے سے روکتے. یہ بات ذہن میں رہے، یہ بات ذہن میں رہے. ڈی سی صاحب ایک منٹ، ڈی سی سے کہنا چاہتا ہوں، تم اگر آج پہلی بار لیاقتآباد میں اسپائی صاحبہ کے جلسہ نہیں روک سکے، ایک منٹ بھائی، آج پہلی بار ڈی سی تو لیاقتآباد میں اسپائی صاحبہ کا جلسہ نہیں روک سکا تو کل جنرل مشرف کو بلا لینا، وہ بھی انشاءاللہ یہ جلسہ نہیں روک سکتا. تم نے سمجھا ہوا تھا تماشا کہ پتہ نہیں یہ حلوے کھا کر کے آئے ہیں، پتہ نہیں یہ چوڑیاں پہن کر کے آئے ہیں، ہم ڈنڈے دکھائیں گے، رینجرز دکھائیں گے، پولیس دکھائیں گے، بختر بند گاڑیاں دکھائیں گے، یہ بھاگ جائیں گے. یہ وہ قوم ہے کہ جس قوم نے فیصلہ آباد کی سرزمین پر دھوبی گھاٹ میں گولیوں کی ٹکراہٹ میں بھی شیعت کے کفر کے جرات کے ساتھ نعرے لگائے. وہ مسلسل شیعہ براہ راست جلسے پر فائرنگ کرتا رہا، سپاہی صاحبہ ان کے کفر کا اعلان کرتی رہی، نہیں دب سکی ہے. تو اس جماعت کو روکتا ہے کہ جس جماعت میں چورجی میں جلسہ ہو رہا تھا، اس جلسے میں سن 95 میں بم دھماکہ ہو گیا، 5 ساتھی آنکھوں کے سامنے شہید ہو گئے. جلسہ تتر بتر نہیں ہوا، بس جانی مچی، شیعت کے کفر پر مسلسل دلائل جاری رہے. تو اس جماعت کو روکنا چاہتا ہے کہ جس جماعت نے ساری رات پولیس سے ٹکر لے کر کے، ساری رات شیعت سے ٹکر لے کر کے شیخ پورا کی سرزمین پر باب اخلاص راستہ کو نصب کرنا تھا، پولیس کہتی تھی نہیں کرنے دیں گے. یہاں تک کہ جب میرے جیالے علامہ فاروقی صاحب کے حکم پر میدان میں نکلتے ہیں، ادھر سے گولیوں کی بچھاڑ ہو جاتی ہے اور پولیس گولیاں مار رہی ہے. سپاہی کو رضوان سینا تان کر کے باب اخلاص راستہ نصب کر رہا ہے، پولیس ناکام ہو گئی، اسپاہی صاحبہ جیت گئی. یہ وہ میری جماعت ہے کہ جو لجا کے تپتے ہوئے صحرا پر علامہ اپنا زارمان ساجد کے ٹکڑے کروا دیتی ہے، لیکن ڈی سی کو اغوا کر کے لے جاتی ہے. انتظامیہ تڑپ گئی، ہمیں ڈی سی واپس کرو، افسر واپس کرو. سینٹرل کے جاوید حنیف ڈی سی صاحب، تو چاہتا ہے میں ابھی کارکن کو حکم دیتا ہوں، نیا کی تاریخ دوہرا دی جائے گی. انتظامیہ والوں، کراچی کے کمشنر، گورنر صاحب، فجر کی نماز تک تمہیں ڈی سی نہیں ملے گا. تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ محض تسنو بازی نہیں، بس تالیاں نہیں بجاؤ، محض تسنو بازی نہیں. میں ابھی حکم دوں، فجر کی نماز کو 2 گھنٹے باقی ہیں، تو ایری چوٹی کا جنرل مشرف کو بھی کہہ دینا، وہ زور لگائے گا. اگر ڈی سی ہم سے لے لیا تو پھر ہم جماعت چھوڑ دیں گے. ہم امن کی بات کریں، ہم پیار سے بات کریں. بیٹھ جائیے. اگر آپ کو یہ حکم دیا جائے تو کرو گے؟ اور یہ ذہن میں رکھنا، 1 منٹ کھڑے رہو، کھڑے رہو، نعرے نہیں. ایک بات ذہن میں رکھنا، کل دوسرے ضلع کے ڈی سی کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، محمود آباد کے لیے. میں ابھی کہنا چاہتا ہوں، 1 منٹ، میں ابھی کہنا چاہتا ہوں، قائد محترم کوئی پالیسی بیان کرے تو سر آنکھوں پر، نہیں تو میں مقامی سطح پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ محمود آباد، منظور چوک، گجر چوک، منظور کالونی میں بھی کل اسی طرح جلسہ ہوگا. اور اگر اسی انداز میں کل بھی رکاوٹ ڈالی تو اس کے بعد عین ممکن ہے 313 کا دستہ ترتیب دے دیا جائے اور ایک ڈی سی نے کراچی کے سارے ڈی سیوں کی وردی پھاڑ دی جائے. تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ میرے بزرگ تمہارے پاس آتے ہیں، سفید گاڑیاں لے کر کے آتے ہیں، ڈی سی صاحب اجازت دے دو، ہم سیرت کا جلسہ کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ سیرت کے جلسے کے لیے ڈی سی سے اجازت لینا یہ بھی توہین ہے، لیکن پھر بھی ہم حالات کا خیال کر کے، امن کا خیال کر کے ایسے کرتے ہیں. تم بدماشی پر اترتے ہو. میں کہتا ہوں تو کر کے دیکھ، پھر کراچی میں تاریخ چلے گی، چلے گی اور چلے گی. پوری انتظامیہ حکومت لگ جائے، اس تاریخ کو نہیں دبا سکتی ہے. لیکن جنرل مشرف صاحب تک
फौजी असलाम के जरिए जनरल साहब तक रिपोर्ट पहुंचाना चाहता हूं कि तुम्हारे सिविल हुक्मरान, सिविल असलाम जो है, वो सिपाही साहबा को फौज से लड़ाने, मजहबी जमातों को फौज से लड़ाने की बहुत गहरी साजिश कर रहे हैं। जनरल मुशर्रफ साहब, इस तरफ भी गौर करो, वरना फिर हमें कल गिला नहीं करना कि फौज से टकरा गए। तुम अगर पाकिस्तान की फौज हो, हम मोहम्मद मुस्तफा की फौज है। हम टकराना जानते हैं, हमें बूटों का खतरा नवाज शबाज की तरह नहीं रहेगा। वो शरीफ भाग गए, तुम मुशर्रफ हो, कोई अशरफ भी आ जाए उससे ही टकराने का हौसला रखते हैं। इन अपने पालतू कुत्तों को कंट्रोल करो, चाहे वो डीसी की सूरत में हो या वजीर दाखिला की सूरत में हो। नहीं करोगे तो साहिबा टकराएगी। हम हक रखते हैं इस मुल्क के अंदर अपने मजहब के तहफ़्फ़ुज़ का, जान के तहफ़्फ़ुज़ का। तुम्हारे अफसरान तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, बदमाशी करते हैं, तो हम टकराएंगे जिस तरह टकराने का हक है। टकराओगे? और कल महमूदाबाद के जलसे में शिरकत होगी। ऐसा तो नहीं कि कल गायब हो जाओ। है? जितने आदमी आए हैं वो, एक मिनट, वो आदमी हाथ खड़ा करे कि जिसने आना है, जिसकी कोई मजबूरी है। प्यार से कहता हूं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप हमेशा जलसों में आते रहते हैं, दीन का काम करते हैं, अगर मजबूरी होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन हाथ ना खड़ा करे जो नहीं आता। कल पहुंचोगे वहां? अगर इससे भी ज्यादा नफरी आ गई तो भी पहुंचोगे, डंडे मारेंगे तब भी। और ये भी ध्यान में रखें, डंडे साथ लेके आओ। अगर पुलिस वाले डंडे बरसाए है तो हमारे सुन्नी भाई हम लिहाज करते हैं, लेकिन वो ऊपर का आर्डर, वो ऊपर के आर्डर के वो मजबूर है, तो आप भी ऊपर के आर्डर के मजबूर होकर वो डंडे गिट्टों पर बरसाएं। जरा इनकी मालिश कर देना, ये रोजाना डंडे उठाकर आ जाते हैं हमें मारने के लिए। तुम कराची की सरजमीन पर सीरत के जलसे पर पाबंदी लगाते हो, लायक देखो तेरी सोच पर। जहां कैमल सिस्टम चले, जहां पर फहाशी के अड्डे चले, जहां पर शराब चले, जहां पर तुम्हारे असर रिश्वत ले, जहां पर मुल्क को बेचने की बातें हो, जहां फसाद हो, जहां कराची को तोड़ने की बातें हो, तुम्हारे तरफ से कोई पाबंदी नहीं। पाकिस्तान के परचम तक जला दिया जाए, और फिर इससे भी बढ़कर इसी कराची की सरजमीन पर कुरान की बेहरमती हो, साहबा को गालियां निकाली जाती हो, हसन तुराबी और साजिद नकवी और दोस्तन लगारी जैसे लानती रोजाना काफिर बकवास करते हो। एक कोई पाबंदी नहीं, सिर्फ सिपाह के लिए पाबंदी है। मैं तेरी पाबंदियों को पांव की टोकर के मारता हूं, कोई हैसियत नहीं। तू टकराएगा तो साहबा भी तुझसे टकराएगी जितना टकराने का हक है। तमाम जुल्तों को हिदायत करता हूं, तमाम जुल्तों को हिदायत करता हूं, अल्लाह पर भरोसा करके। कोई बात नहीं, अगर जेल में चले गए तो कोई मसला नहीं। नवाज शबाज भी जेल में है, हम चले गए साहबा के लिए तो क्या होगा? वो दुनिया के लिए जेल में गए, हम साहबा के लिए चले गए तो क्या होगा? कोई डरने की जरूरत नहीं, हथकड़ी बेड़ी पहन लेंगे। लेकिन अगर मेरे किसी साथी को सुबह गिरफ्तार किया गया, किसी ओहदेदार को, किसी कारकुन को, तो कल का जलसा फिर भी हम हर हाल में करेंगे। और जिस तरह मकामी जिम्मेदारों ने ऐलान किया, मंगल के दिन पूरी कराची में हड़ताल